الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء ولعنة الله على أعدائهم الكفرة الأشقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبك وحبيبك وصفيك وخليلك صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم قابل صد احترام حضرات علماء کرام فرزندان توحید و سنت اصحاب و آل رسول کے سچے غلاموں اور لاہور کے غیرت مند مسلمانوں، آج آپ کے سامنے اس دینی ادارے کے طلباء کی دستار بندی ہوئی، جن کو اللہ تعالی نے اس دولت سے نوازا ہے کہ بسم اللہ سے والناس تک سارا قرآن کریم انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے بچوں کو یہ دولت عطا فرمائے۔
اس دینی ادارے کو اور تمام دینی مراکز مدارس کو اللہ تعالی مزید ترقی عطا فرمائے اور خصوصی حفاظت میں رکھے۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے، اور ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور اظہار نبوت کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بھی یہ ہے۔ ہاں، سچ ہے اپنی جگہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حق ہے قرآن کریم سارے کا سارا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور اس کے بعد جو آسمان دنیا سے 23 برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل فرمایا گیا، اس کی ابتدا ربیع الاول سے ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، کہ قرآن کریم کا نزول شروع دنیا میں اسی مہینے سے ہوا۔ اور حسن اتفاق ہے کہ ہمارے ان پھولوں کی دستار بندی بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس امانت کو صحیح سنبھالنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو 2 نبیوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالی نے 2 نبیوں کے بیچ میں رکھا ہے، ان کے آگے محمد الرسول اللہ ہیں اور ان کے پیچھے عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام تشریف تو پہلے لا چکے، منصب نبوت تو پہلے سنبھال چکے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمانوں پر زندہ ظاہری زندگی کے ساتھ ہی منگوا کر محفوظ بٹھایا ہے، اور اس امت کے آخری مصلح اس امت کے آخری استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بات یوں آ گئی کہ میں نے قرآن کریم کھولا ہے تو ذکر چل پڑا، آیتیں سامنے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ تو میں نے کہا کہ عرض کرتا چلوں، ان آیتوں میں میلاد عیسیٰ کا ذکر ہے اور مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، جناب عیسیٰ کی بھی میلاد ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی بھی میلاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، انہیں اللہ کہا۔ ان اللہ هو المسیح عیسی ابن مریم، یہ کہا انہوں نے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان فرما دیا۔ کچھ لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدائی صفات کا حامل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مشہور کروا دی، ولادت پیدائش مشہور کروا دی کہ جناب عیسیٰ کی بھی ولادت ہے، جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہے۔ ہاں، اللہ وہ ہوتا ہے جو لم یلد ولم یولد، والد بننے سے بھی پاک، مولود بننے سے بھی پاک۔ وہ والد بھی نہیں بنتا، ولد بھی نہیں بنتا، وہ میلاد سے پاک ہے۔ میلاد جب ہوتی ہے تو جس سے ولادت ہو نسل اسی کی سمجھی جاتی ہے، جس سے ولادت ہو نسل اسی کی سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، انسان سے انسان ہی کی ولادت ہوتی ہے، انسان سے انسان ہی کی ولادت ہوتی ہے۔ عزت اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، شرف شان اپنی جگہ، رفعت اپنی جگہ، لیکن انسان سے پیدائش انسان ہی کی ہوتی ہے، کسی اور جنس کی نہیں۔
تو جب سیدہ مریم کو انسان مانتے ہو تو جناب عیسیٰ کی انسانیت کو ماننے سے کیا انکار ہے؟ جب سیدہ آمنہ کو، حضرت عبداللہ کو انسان مانتے ہو تو رسول اللہ کی انسانیت سے کیا انکار ہے؟ نہیں، حق یہ ہے کہ اللہ نے تمام اجناس عالم میں انسان کو اعلیٰ بنایا۔ مخلوق کی جتنی جنسیں ہیں ان سب میں اللہ نے سب سے افضل ترین انسان کو بنایا۔ مخلوق میں جتنی جنسیں ہیں ان میں نمبر ایک، بولو بھائی، نمبر ایک انسان ہے، نمبر دو نور ہے، نمبر دو نور ہے، کیونکہ بشر کو نور سے سجدہ کروایا گیا۔ بشر کو نور سے سجدہ کروایا گیا، تبھی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ تو جناب نمبر ایک انسان، نمبر دو نور، سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی سب بعد میں۔ اب کتنا بے ادب ہے جو کہے میں تو پہلے نمبر جنس میں سے ہوں اور حضور دوسرے نمبر میں سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور کی گستاخی سے بچائے۔ ذہن میں رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی کوئی عبادت کام نہیں آتی۔ اس کی پگڑی بیکار ہے، اس کی داڑھی بیکار ہے، جبہ بیکار ہے، مسواک بیکار ہے، اس کا نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کوئی کام، کوئی عبادت کار آمد نہیں ہے۔ جو حضور کا گستاخ ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں، جو میرے آقا کو انسان نہ مانے وہ خود انسان نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ والد انسان تو ولد انسان، والدہ انسان تو ولد انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر فرما دیا اور جگہ بھی بتلا دی، جگہ بھی بتلا دی۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جب آثار نمایاں ہونے لگے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، زچگی کے دردوں نے بی بی مریم کو مجبور کیا کھجور کے تنے کی طرف آنے پر ادھر تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کھجور کے تنے کے پاس، کھجور کے ایک جگہ، کھجور کے تنے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک طرف۔ فانتبذت به مکانا قصیا، ٹھیک ہے کمرے میں نہ صحیح، محل میں نہ صحیح، لیکن پھر بھی آڑ میں، پھر بھی آڑ میں، پردے میں، وہ چاہے کھجور کے تنے کا کیوں نہ ہو، بہرحال پردے میں۔
تو سیدہ مریم کہ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو پردے میں اور ایک جگہ پر یا ہر جگہ، بولو، ایک جگہ یا ہر جگہ، اور وہ پردے والی جگہ یا کھلے میدان میں؟ بولو بھائی، پردے والی جگہ۔ قرآن کریم نے بیان فرما دیا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ولادت ہوئی۔ ہر جگہ نہیں، ایک شہر میں، پورے شہر میں نہیں، ایک محلے میں، پورے بنی ہاشم کے محلے میں نہیں، ایک گھر میں، اور عبداللہ کے سارے گھر میں نہیں، ایک کمرے میں، سارے کمرے میں نہیں، ایک کونے میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، ایک کونے میں ولادت ہوئی، پردے سے ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، توجہ رہے، ولادت اس کی ہوتی ہے جو انسان ہو، ایک بات، اور ایک جگہ محدود وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہو، خالق وہ ہے جو غیر محدود ہے۔ ہر جگہ حاضر ناظر کے لیے کونے نہیں ہوتے، کمرے نہیں ہوتے، حدود نہیں ہوتی۔ ہائے کیا کہوں اس کو، اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ جو کہتا ہے کہ وہاں حضور کی میلاد ہو رہی ہے، کچھ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میلاد کا معنی ولادت، پیدائش، وہ ایک بار ہو چکی سو ہو چکی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یوم ولدت، ایک دن، ولادت کا ایک دن، بولو ولادت کا یوم ولدت، یہ نہیں ہے کہ ہر سال اس دن ولادت کا دن ہو۔ والسلام علی یوم ولدت، ولادت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ بولو بھائی، اس دنیا میں ولادت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ اگر مولوی صاحب کے لیے کہہ دیا جائے، کسی کے لیے بھی، کہ اس کی ہر سال ولادت ہوتی ہے، تو ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جس کے لیے بھی کہا جائے بھی یہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، اس کی ہر سال ولادت ہوتی ہے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، کہے گا میری توہین ہو گئی، نہیں کہے گا؟ تو یہ کیسا عاشق ہے جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا ہے کہ آج حضور کی میلاد ہو رہی ہے۔ آج حضور کی میلاد ہو رہی ہے، اور ظالم یہاں تک چلا جاتا ہے، کہتا ہے فلاں چوک پہ ہو رہی ہے۔ تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو ایسی باتیں کرے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین ہوتی ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے، حضور پہ کلمہ پڑھتا ہے، تو حضور کا بے ادب کیوں بنتا ہے؟ تجھے اور کوئی کام نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی؟ تو آگے کہتا ہے اس چوک پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اس چوک پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اس روڈ پہ حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، زبان روک، کیا کہتا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جان بوجھ کر ایسی گستاخی کرے. یا تو تجھے میلاد کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا جاہل ہے. اگر تجھے میلاد کا معنی ولادت پیدائش معلوم ہے تو پھر تجھ سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ کلمہ بھی نبی کا پڑھے اور گستاخی بھی نبی کی کرے. یہ کوئی عجیب بھی رواج ہے کہ جس کی محبت کا دعویٰ اسی کی گستاخی. سلفی کہلا کر سلف صالحین کی گستاخی. حبدار اہل بیت کہلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، گھر والوں کو تبرہ بکنا، ان کی گستاخی کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلا کر حضور کی گستاخی کرنا. اللہ تعالیٰ اس مرض سے سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو نبیوں کے درمیان رکھا. اس امت کے پہلے معلم قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس امت کے استاد، قرآن کریم سکھانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہو صلی اللہ. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو تو پھر ذرا توجہ رہے. جب استاد حضور ہیں تو شاگرد کون؟ جب استاد حضور ہیں تو شاگرد کون؟ حضور قرآن سکھا رہے ہیں، سیکھنے والے کون؟ حضور قرآن سنا رہے ہیں، سننے والے کون؟ حضور قرآن سن رہے ہیں، سنانے والے کون؟ حضور قرآن لکھوا رہے ہیں، لکھنے والے کون؟ حضور قرآن پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے کون؟ کیا تم وہ استاد رکھو گے، اس استاد کو پسند کرو گے جس کے 100 میں سے 50 شاگرد ناپاس ہوتے ہیں؟ بولو بولو بولو. کیا آپ کو وہ استاد قبول ہے؟ اس استاد کو آپ اپنے مدرسے میں بٹھائیں گے، اس کے پاس اپنے بچے چھوڑیں گے پڑھنے کے لیے جس کے 100 میں سے 50 ناپاس ہوتے ہیں؟ یا وہ استاد کامیاب ہے؟ نہیں، چلو 100 میں سے 50 نہ صحیح، 100 میں سے 40 ناپاس ہوں، وہ استاد کامیاب ہے؟ بولو بھائی. 25 فیل ہوں 100 میں سے، وہ استاد کامیاب ہے؟ اچھا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. تم کہتے ہو ہمیں وہ مدرس نہیں اچھا لگتا جس کے 100 میں سے 25 شاگرد ناپاس ہوں، فیل ہو جائیں، اور پھر یہ کیا کہتے ہو کہ ساری کائنات کے سردار سید الانبیاء امام الانبیاء 1,44,000 شاگردوں میں سے کوئی 3-4 پاس ہوئے، وہ بھی نہ ہونے جیسے باقی سارے نہ پاس ہوئے؟ کیا یہ حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ حضور کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا، ذہن میں رہے. حضور کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. یہ کون سی مسلمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کو اتنا ناقص بتایا جائے؟ آج ہمارے قاری صاحب 100 شاگردوں کو پڑھاتے ہیں تو 100 کے 100 پاس.
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت فرمائی ہو اور اللہ نے چن کر داخلہ دیا ہو، اللہ نے چن کر داخلہ دیا ہو کہ آپ کی کلاس میں بیٹھنے کے لائق یہ ہیں، اللہ نے چن کر داخلہ دیا ہو اور محنت مصطفیٰ نے کی ہو، ایک دو دن کی بات نہیں 23 برس محنت کی ہو، اور امتحان لے کر اللہ نے بھی فرما دیا ہو یہ ٹھیک ہیں، یہ پاس ہیں، اب تمہیں وہ ناپاس نظر آئیں، تمہیں اللہ کے فیصلے کو صحیح کہوں یا تمہاری نظر کو؟ اور نظر بھی وہ کیا جس نے دیکھا ہی نہیں، 1400 برس بعد کہتے نہیں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، جس رب نے ان کا ظاہر بھی دیکھا ان کے باطن پر بھی نظر ہے، وہ رب تو کہے پاس ہیں، جس نے تربیت فرمائی وہ استاد محمد الرسول اللہ تو فرمائے پاس ہیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرتے چلیں، کہ شاگرد اگرچہ کوئی غلطی بھی کرے، شاگرد اگرچہ کوئی غلطی بھی کرے دوران تعلیم، لیکن امتحان میں پاس آ جائے تو پھر وہ غلطی گنی جاتی ہے؟ جب پڑھ رہا ہے، جب سیکھ رہا ہے، دوران تعلیم، دوران تربیت، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اس سے، بھول چوک بھی ہو رہی ہے اس سے، لیکن آگے جا کر وہ امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، امتحان میں وہ پاس آ جاتا ہے، کیا اب بھی اس کی وہ غلطیاں شمار کی جائیں گی؟ تو پھر جب ان کے ظاہر اور باطن کو دیکھنے والے رب نے فیصلہ فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اس رب نے فیصلہ دے دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اس نتیجے کے بعد اب کسی کو کیا اعتراض کا حق پہنچتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کا ذمہ کس پر ہے؟ بولو بھائی، استاد پر نا۔ اگر کوئی باہر سے گلی میں جانے والا، محلے والا کوئی آدمی آ جائے، وہ آ کر شاگرد کے کان کھینچنا شروع کر دے، وہ شاگرد کو تھپڑ مارے، استاد برداشت کرے گا؟ بولو، استاد برداشت کرے گا؟ وہ جتنا بھی خیر خواہ ہو، وہ جتنا بھی مدرسے کا خادم ہو، لیکن اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آ کر شاگرد کی سرزنش کرے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، وہ استاد اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میرے شاگرد کو کوئی اور کچھ کیوں کہے۔ اس کے سامنے اگر وہ آ کر تھپڑ مارتا ہے شاگرد کو، استاد یہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ کہتا ہے میں کس لیے ہوں؟ تو جو آیا ہے اس کو مارنے، تو آیا اس کی سرزنش کرنے، تو آیا اس کی اصلاح کرنے، میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ جناب، اگر آج کسی اسکول، کسی کالج، کسی مدرسے
حاضر سے کہ شاگرد کے لیے کسی محلے والے کو، گلی والے کو، باہر والے کو حق نہیں ہے کہ وہ آ کر کلاس میں مداخلت کرے۔ تو ذہن میں رہے کہ محمد الرسول اللہ کے کلاس میں، محمد الرسول اللہ کے درس میں، محمد الرسول اللہ کے شاگردوں میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ ان کی اگر اصلاح کرے تو محمد الرسول اللہ ہی کا حق بنتا ہے۔ صحابہ سے اگر کوئی کوتاہی کبھی ہو بھی جاتی تو اللہ کا کام تھا اصلاح کرنا یا رسول اللہ کا کام تھا؟ اور اللہ تعالیٰ فوراً انہیں متوجہ فرماتے، یا ایھا الذین آمنو، اگر انہوں نے اونچا بول لیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو۔ سمجھا دیا، بس ہمیشہ کے لیے آوازیں بست ہو گئیں۔ اگر بغیر اجازت کے کوئی دروازے سے اندر آنے لگا، اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ بغیر اجازت کے حضور کے گھر مت آؤ، اجازت لے کر آیا کرو، اجازت کے بعد آؤ۔ اجازت لی، کھانے کے لیے آئے، کھانے کے لیے بلایا گیا، کھا پی کے پھر بیٹھ گئے باتیں کرنے، حضور کی محفل ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانا کھا لیا نا، اذا طعمتم فانتشروا، کھا لیا اب چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اب باتیں کرنے مت بیٹھ جاؤ۔ گھر کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھے ہو، پردے کا معاملہ ہے، بس ٹھیک ہے تم نے کھانا کھا لیا، اب اٹھو اور نکل جاؤ گھر سے باہر، مسجد تشریف لے جاؤ، وہاں حضور آئیں گے، وہاں بیٹھ کر محفل کرتے رہنا، وہاں حضور سے میں بھی کہہ دوں گا نہ ان کو اٹھا نہ ان سے اٹھ کر جا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ہاں میں حضور سے کہہ دوں گا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، میں کہہ دوں گا ان سے نظر بھی مت ہٹائیو، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ لیکن اب یہاں زیادہ گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھنا ہے، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھا رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو، یوں نہ کرو، یوں کرو۔ جن کی تربیت اللہ نے کی ہو، اللہ کے رسول نے کی ہو، بھلا ان میں جب امتحان لے کر انہیں پاس بھی قرار دے دیا گیا ہو، پھر کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ اب بیٹھ کر کوئی کہے گی یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، تو ہم کہیں گے یہ سارے نقص تیرے اندر ہیں، ادھر نہیں، کیونکہ اللہ کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہاں جناب، میں عرض کر رہا تھا کہ استاد اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آخری دور میں اس امت کے آخر میں آخری مجتہد بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، یا پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی یہ بات ہے جو پہلے سے فرما دی گئی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دیں گے کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ تو انجیل کا تو صاف نام لے لیا نا، الگ نام لے لیا نا، تورات کا بھی نام لے لیا نا، تو باقی یہ کتاب کون سی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے گا کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ تورات اور انجیل کا تو نام لیا، کتاب و حکمت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ ہے کتاب و حکمت جس کی تعلیم محمد الرسول اللہ نے امت کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی تعلیم دے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور وہ آ کر پھر امت کو اسی قرآن کریم کی، سنت کی، فقہ کی تعلیم دیں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آخر میں، شروع میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اس امت کو دو نبیوں کے درمیان رکھا ہے۔ اور توجہ رہے، جیسے سرے ملاتے ہیں نا، ادھر والا بھی سرا آ کر ملا، بات پوری ہو گئی، حلقہ پورا ہو گیا۔ امت کا اول اور آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ امت ہے ان کے درمیان، امت ہے ان کے، بول بھائی، امت ہے ان کے درمیان۔ اور پوری امت کا خلاصہ وہ عملاً ان کے درمیان ہوگا کہ حجرہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جسے آج گنبد خضرا کہتے ہیں، اس میں محمد الرسول اللہ پہلے سے موجود، پھر ابو بکر و عمر آئے، اور ان کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جگہ بنے گی۔ تو پہلے حضور، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ اس دنیا میں پوری امت ان دو نبیوں کے درمیان، اور پوری امت کا نچوڑ وہ دو امام شیخین کریمین، پوری امت کا نچوڑ، پوری امت میں قابل فخر، ہاں پوری امت کے لیے سمع و بصر، وہ جناب ابو بکر و عمر، وہ عملاً ان دونوں نبیوں کے درمیان ہیں۔ قیامت میں جب اٹھیں گے، ادھر مصطفیٰ کریم ہوں گے اور ادھر جناب عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی یہ ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ بھی یہ ہے، ہجرت کا مہینہ بھی یہ ہے، رحلت کا مہینہ بھی یہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے جو کچھ دیا چن کر دیا، جو کچھ دیا، بولو، جو کچھ دیا ایک نمبر چن کر۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، اس سے بہتر کتاب اور کوئی، جو مانتے ہیں وہ بولیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر سننے کے لیے مسلمان تو آتے ہی ہیں، کچھ مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو مہمانوں کو تو مجبور نہیں کریں گے، لیکن مسلمان بولتے چلیں بھائی کہ اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب زور سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کتاب اس سے بہتر ہوتی، اللہ حضور کو وہ دیتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟
حضور کی صورت سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے. اگر کوئی اور صورت اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا. حضور کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت. بول بھائی بول. مہمانوں کو نہیں کہہ رہا میں. حضور کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت نہیں ہے. اگر کوئی اور اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا. حضور کی لائی ہوئی شریعت سے بہتر اور کوئی شریعت کھول کے بولنا ذرا نہیں ہے. اگر کوئی اور شریعت اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات سے بہتر اور کوئی بیویاں نہیں ہیں. اگر اور گھر والے ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں، رفیقوں، ساتھیوں، صحابیوں سے بہتر اللہ کے پاس اور ساتھی، شاگرد، یار، دوست، مرید نہیں تھے. اگر ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا. اللہ کے پاس اگر ان سے بہتر کوئی اور یار ہوتے اللہ وہ دیتا. اور ساتھی ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا. ان سے اچھے شاگرد ہوتے اللہ وہ دیتا. ان سے اچھے پروانے اور ہوتے اللہ وہ دیتا. ان سے اچھے جانثار اور ہوتے اللہ وہ دیتا. ہاں ان سے اچھے اگر ساتھی اور ہوتے اللہ وہ دیتا. اللہ نے چن کر جو یہ دیے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. ان سے زیادہ جانثار کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. سنو، اور اگر ان سے بہتر نائب اور ہوتے، ان سے بہتر خلیفے اور ہوتے اللہ وہ بنواتا. اللہ وہ بنواتا. اللہ کے ہاں ساری کائنات میں نبیوں کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں. اسی لیے مصطفیٰ کا مصلی ابو بکر کے حوالے کروایا. اللہ کے پاس اگر ابو بکر سے بہتر کوئی اور ہوتا اللہ اس کو لاتا. اللہ اس کو لاتا. اللہ کی نظر میں نبیوں کے بعد ان سے بہتر کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کی نظر میں بھی ان سے بہتر کوئی نہیں. اسی لیے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اب جو نبی کے انتخاب پہ، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے، کس منہ سے اسے مسلمان مان لو؟ جو اللہ کے یہ ہوئے انتخاب پہ اعتراض کرے، جو نبی کے یہ ہوئے انتخاب پہ اعتراض کرے، ارے جو علی کے امام پہ اعتراض کرے، جو علی کے امام پہ اعتراض کرے، کس منہ سے اسے مسلمان مان لیں؟ اب تو مجھ سے کہلوائے نہیں جی، تو کہہ یہ مسلمان، یہ مسلمان، یہ مسلمان. بھلا میرے کہنے سے کوئی خنزیر بکرا بن سکتا ہے؟ بھلا میرے کہنے سے کوئی خنزیر بکرا بن سکتا ہے؟
میں 100 مرتبہ اگر کہہ دوں کوئی کتا بکرا نہیں بن سکتا، میں 100 مرتبہ بھی کہہ دوں اللہ نہ کہلوائے، لیکن کوئی کافر مسلمان نہیں بن سکتا۔ سیدھی بات ہے، جو نبی کے انتخاب پہ اعتراض کرے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے، یا یہ سمجھے اللہ نے 1 نمبر چیز رکھ کر محبوب کو 2 نمبر دے دی، ایسے کو کس طرح مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہاں میرے دوستو، اللہ نے انتظام ہی ایسا فرمایا، آگے نبی کو کھڑا کر دیا، پیچھے علی کو کھڑا کر دیا۔ آگے نبی کو کھڑا کر دیا، پیچھے علی کو کھڑا کر دیا، بیچ میں اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ادھر سے اعتراض کرنا ہے تو لانے والے نبی ہیں، ادھر سے اعتراض کرنا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے علی ہیں۔ اگر ادھر سے آتے ہو تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں، میرے چنے ہوئے ہیں، میرے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ادھر سے آتے ہو تو حضرت علی کہتے ہیں یہ میرے بھی امام ہیں۔ دیکھیں، میں اپنی مسجد میں، تو اپنی مسجد میں کسی مخالف کو جس کو ہم اچھا نہ سمجھیں آنے نہیں دیتے، آنے دیتے ہیں؟ مصلی پہ وہ آ جائے، کیوں بھائی؟ اگر میں کالا جبہ پہن کے چلا جاؤں کسی امام بارگاہ میں تو کیا خیال ہے باڑے میں مجھے کھڑا ہونے دیں گے مصلی پہ؟ بولو بولو، کھڑا ہونے دیں گے؟ کیوں؟ نہیں، یہ ہمارے امام باڑے میں، یہ کیسے آئیں گے؟ نہیں یہ نہیں، میں اللہ نہ لائے، میں نہیں آتا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں تم کس لیے نہیں آنے دو گے؟ کیونکہ بہادر ہو، دلیر ہو، جرت مند ہو، غیرت مند ہو۔ میں متے کی بات نہیں کرتا، تم غیرت مند ہو، ہے نا، بڑے بہادر ہو، اس لیے نا۔ لیکن جسے مشکل کشا کہا جائے، جسے شیر خدا کہا جائے، جس کے لیے کہتے ہو کہ ہزاروں من پتھر یوں اٹھا لیے کرتے تھے، ہزاروں من کے گرز اٹھا لیے کرتے تھے، جو باتیں بتلایا کرتے ہو، جن کے لیے کہتے ہو کہ سینکڑوں برس بعد بھی مشکل کشائی فرمایا کرتے ہیں، ایسے شیر ببر بھی موجود ہوں، ایسے بہادر بھی موجود ہوں، اور نبی کے مصلی پہ آنے والا آدمی غلط ہو، یہ اس پہ مصلی پہ آنے والے پر اعتراض نہیں ہے، اس برداشت کرنے والے پر اعتراض ہے۔ یہ جناب علی مرتضیٰ کی غیرت پہ اعتراض ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے مصلی پہ کوئی نالائق آئے اور علی پیچھے خاموش کھڑا رہے۔ ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ بول نہ بول ذرا۔ میں نہیں مانتا کہ نبی کے مصلی پہ کوئی نالائق آئے اور علی پیچھے خاموش کھڑا رہے، نہ صرف خاموش بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن جائے۔ نبی کے مصلی پہ، نبی کے ممبر پہ کوئی نالائق آئے اور علی اس کی بیعت کر کے اسے اپنا امام تسلیم کرے، میں نہیں مان سکتا۔ حضرت علی کی بہادری پہ یہ دھبا، ان کی جرت پہ یہ دھبا، ان کی غیرت پہ یہ دھبا میں نہیں تسلیم کر سکتا۔ میں کہتا ہوں علی نے جن کو مانا واقعی وہ ماننے کے لائق تھے، نہ ہوتے تو علی جان قربان کر سکتے تھے، انہیں نہیں مانتے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ بات حضرت حسین نے صاف کر دی، حضرت حسین نے صاف کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عملاً بتلا رہے ہیں کہ جہاں ہم مطمئن نہیں ہوتے وہاں جان چلی جائے بیعت نہیں کرتے، جہاں ہم مطمئن نہیں ہوتے وہاں جان چلی جائے
بیعت نہیں کرتے تو پھر جناب علی مرتضیٰ وہ تو حسین کے بھی ابا ہیں۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آج اٹھے ہو، ان سے پہلے 20 برس یزید کے ابا جان کی بھی تو حکومت تھی، وہاں کوئی ایجیٹیشن، کوئی تحریک، کوئی مظاہرہ، کوئی جلسہ، کوئی جلوس خلاف آپ نے کیوں نہیں کیا؟ حسین کا عمل بتلا رہا ہے، جہاں صحیح سمجھتے ہیں چپ رہتے ہیں، جہاں اطمینان نہیں ہوتا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں حضرت حسین کے بھی ابا جان ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خاموش ہوں بلکہ پیچھے کھڑے ہو کر عملاً بتائیں کہ یہ میرے بھی امام ہیں، بیعت کر کے بتائیں کہ یہ میرے بھی امام ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر بتائیں کہ یہ میرے بھی محبوب ہیں، اور فاروق اعظم کو رشتہ دے کر بتائیں کہ دیکھیں مجھے تو اپنی پیاری لخت جگر کے لیے یہ داماد پسند ہے۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ان سب کا ماننا ہماری قسمت میں لکھا ہے، ان سب کا ماننا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی کے پاس ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے نا۔ عائشہ کس کی امی ہے؟ زور سے بولو، سیدہ عائشہ کس کی امی ہے؟ دوسروں کو کہو، وہ کہیں گے ہماری امی، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری امی کے گھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ہیں۔ نہیں میں کہتا ہوں، کوئی اور کہتا ہے تو جناب کہے کہ وہ ہمارے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس ہے اور رسول پاک کے پاس ہمارے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک وہ مصلی ہمارے پاس ہے، وہاں سے اذان وہی گونجتی ہے، گونجتی رہی ہے جو ہماری مسجد سے گونجتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دور حکومت میں بھی یہی اذانیں دلوائی یا تبدیل کروائی۔ اب کوئی مجھے یہ تو بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو نہیں، اپنے دور حکومت میں بھی اس اذان کو نہیں بدلا، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ یہ اذان صحیح نہیں؟ تم حضرت علی سے زیادہ بہادر ہو، تم حضرت علی سے زیادہ جرأت مند ہو، تم کہتے ہو جی نہیں یہ اذان ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں، تو یہ حضرت علی نے کیوں نہیں دلوائی؟ حضرت حسن نے کیوں نہیں دلوائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ہماری بات تو اللہ نے اتنی واضح کر دی ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر عقل دی ہے، سینے میں سل نہیں دل ہے، تو بات سمجھ آ سکتی ہے کہ حضور کا مصلی جن کے پاس ہے حق پر یہ ہیں، حضور جن کے پاس ہیں حق پر یہ ہیں، مسجد نبوی سے جن کی اذان گونجتی رہی ہے حق پر یہ ہیں، کعبۃ اللہ کا مصلی جن کے پاس ہے، کعبے میں جن کی اذان گونجتی رہی ہے، گونجتی رہتی ہے، حق پر یہ ہیں، اور اللہ کا کلام جن کے سینے میں ہے حق پر یہ ہے۔ دیکھا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے سارا قرآن یاد کیا، کتنی بڑی بات، چھوٹے چھوٹے بچے سارا قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ آگے پیچھے کہتے ہوئے صدیاں بیت گئیں کہ تم بھی کوئی ایک حافظ لاؤ، تو پچھلے دنوں انہوں نے کہہ دیا ہے جی ہمارے پاس حافظ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہاں ہے، کہتا ہے سی ڈی میں۔
سیدھی اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ حال ہے. بھائی اس محفل میں جتنے قرآن کریم کے حافظ ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یہ اندازہ کریں. اس سے زیادہ اور ہم کیا اللہ سے کیا مانگیں، یہ اندازہ کریں. اور وہاں جا کر کسی بڑے سے بڑے مجلس میں جلوس میں کہو ہاں جی جتنے حافظ قرآن ہاتھ کھڑے کریں، تو کتنے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ہائے 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 ہائے. اور کس طرح تمہیں سمجھایا جائے، اور کس طرح حق اور باطل واضح ہو، کس طرح کفر اسلام الگ ہو، کس طرح صحیح غلط الگ ہو. اگر کوئی اب بھی نہیں سمجھتا وہ کب سمجھے گا؟ یہ لوگ ہیں سینے میں جن کے قرآن ہے، یہ لوگ ہیں جو نبوی سیرت کو اپنا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ایک ایک فرد کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک ایک فرد کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر چیز کی دل سے عزت کرتے ہیں. میرے دوستو، یہ ایمانی غیرت ہوا کرتی ہے، اور ایمانی غیرت کی باتیں غیرت والے ہی سمجھا کرتے ہیں. ایمانی غیرت کی باتیں غیرت والے ہی سمجھا کرتے ہیں، نہیں تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جاؤ لال مسجد مولوی عبدالعزیز تمہیں سمجھائے کیا کر رہے ہیں. ہاں جناب، صاف بات ہے، ہمارا جھگڑا کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے. میرے پاس کوئی فرق نہیں ہے اس بات کا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا ہے، یہ مولانا سمیع الحق کا ہے، یہ جناب فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا. نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننے والا ہے یا نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، حضور کے صحابہ کا غلام بنتا ہے یا نہیں. حضور کے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میں نے تو کہا کہ جناب صدر پاکستان حضرت حاجی سید پرویز مشرف صاحب دامت برکات ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا جھگڑا وردی کا نہیں ہے. ہوگا جن کا ہوگا، جن کو وردی پہ اعتراض ہو، ہم کہتے ہیں دو چار اور پہن لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں بھائی گرمی ان کو ہوگی یا آپ کو ہوگی؟ ایک نہیں، اوپر چار پانچ وردیاں اور پہن لو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں. مولوی عبدالعزیز بلوچ ہے، مولوی عبدالعزیز صاحب بلوچ ہیں. ان سے لڑنا آپ کا نہیں بنتا، ان سے لڑائی آپ کی نہیں بنتی. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ سے زیادہ یہ حق میرے اوپر بنتا ہے. کنجر خانے میں بند کرواتا ہوں، شراب خانے میں بند کرواتا ہوں، شریعت کے خلاف جو کچھ ہے میں بند کرواتا ہوں. ہاں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں جس طرح آپ فرمایا کرتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نانا محمد رسول اللہ کی شریعت کے نفاذ کا اعلان میں کرتا ہوں. آپ کو یہ کرنا چاہیے. مولوی عبدالعزیز صاحب بلوچ ہیں، ٹھیک ہے،
رنگ و نسل کی بات نہیں ہوتی، قومیت کی، قبیلے کی بات نہیں ہوتی، لا فضل لعربی علی اعجمی، لیکن سیدھی بات ہے کہ آخر آپ آل رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پر حق زیادہ بنتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ بلوچ صاحب مصلی پر ہوں، آئیں آپ قرآن سیکھیں، دین سیکھیں، بسم اللہ کریں، آپ امام ہوں، ہم سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آئیں تو صحیح، مصلی سنبھالیں تو صحیح، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، سنائیں تو صحیح، آئیں تو صحیح۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وضو بھی کوئی نہ کرے ہم امام مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بسم اللہ، آئیے قرآن آگے کیجیے۔ کیوں بھائی؟ اگر ہمارے صدر صاحب قرآن کریم کے قانون کا، حضور کی سنت والے قانون کا، خلافت راشدہ والے نظام کا اعلان فرماتے ہیں، نفاذ فرماتے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی وردی پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ کرسی پہ کوئی اعتراض ہوگا؟ نہیں جناب، کوئی اعتراض نہیں۔ صدارت بھی آپ کی، امارت بھی آپ کی، سب کچھ آپ کا ہو، لیکن آپ ہمارے تب ہیں، ہم آپ کے تب ہیں کہ جن کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ وفاداری کریں۔ ورنہ مرنے کے بعد، کٹنے کے بعد یہ گھٹنے والے نہیں ہیں۔ زمین دیکھ چکی، آسمان دیکھ چکا، رعیت دیکھ چکی، حکمران دیکھ چکے کہ قربان ہونے پر، مرنے پر، کٹنے پر یہ گھٹتے نہیں ہیں، بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی مسلمان کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ آل رسول کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر کیوں ہو جب آپ بھی دین کو ماننے والا کہلاتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ٹکر تھوڑی ہے، ہماری ٹکر ہے تو کافر کے ساتھ، ہماری ٹکر ہے تو ملعون کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، دجال کے ساتھ ہے، مرتد کے ساتھ ہے، زندیق کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ تھوڑی ہے، ہماری ٹکر کافر کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ بولو، تھی، ہے اور رہے گی، تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ کفر دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوگا۔ ہاں، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مراکز، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ دینی ادارے، ان کا محافظ اللہ ہے۔ ہاں، اور پاکستان مسلمانوں کی شان ہے، پاکستان مسلمانوں کی شان ہے، عظمت کا نشان ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ اس کو اور عزت دے اور عظمت دے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کو سلامت رکھے، اور جس کام کے لیے یہ بنا تھا اللہ اس کام کی توفیق بخشے۔ جس نام پہ یہ بنا تھا اللہ وہ بات سچی کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے شہداء نے جنہوں نے پاکستان پر جانیں قربان کی تھی، بچے قربان کیے تھے، گھر قربان کیے، مال و دولت سب چیز قربان کی، انہوں نے کس لیے قربانیاں کی تھی؟ کیا اس وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھنے دیتا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ اسی لیے کیا تھا کہ جب مملکت اپنی ہوگی تو اس پر ہم وہی نظام نافذ کریں گے جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں بیٹھ کر نافذ فرمایا۔ ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے عرض کیے جاتا ہوں
کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، سارے اختلافات مٹا ڈالو، سارے اختلافات مٹا ڈالو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا پیغام لے کر آئے، محبتوں کا پیغام لے کر آئے۔ مت لڑو، مت لڑو، مت لڑو سیاست پہ، مت لڑو زبان پہ، مت لڑو پانی پہ، مت لڑو کپڑوں پہ، مت لڑو پارٹی بازی، لسانیت، عصبیت پہ، آؤ آپس میں محبتیں بانٹو۔ نفرت ہو تو صرف کافر سے، نفرت ہو تو صرف کافر سے۔ بن کے دکھاؤ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بن کے دکھاؤ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، دینی غیرت نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو، مراکز کو، مساجد کو، دفاتر کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔